پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ بار بار ریکویسٹ ہے، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اس وقت میں جو آپ کے سامنے سٹوری رکھ رہا ہوں وہ لیاقت آباد کے علاقے کی ہے۔ لیاقت آباد میں ہیلتھ فٹنس کلب جو ہے اس میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک نیو ٹاؤن کے علاقے میں ایک آئی تھی جہاں پر فٹنس کلب کے مالک کے ساتھ انہوں نے لوٹ مار کی کوشش کی تھی، لیکن ملزمان بھاگ گئے تھے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت یہ لیاقت آباد کے علاقے میں جو فٹنس کلب ہے اس سے جب لوگ فٹنس کلب میں ورزش کرنے کے بعد، ایکسرسائز کرنے کے بعد جب اترتے ہیں لڑکے اور باڈی بلڈر، تو ان کو جو ہے وہ مسلح ڈاکو لوٹ رہے ہیں۔ اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ B1 ایریا، C1 ایریا، اس کے علاوہ لیاقت آباد اور دیگر پورے علاقوں میں، یعنی کہ نیو ٹاؤن اپنا جو لیاقت آباد تھانہ ہے اور سپر مارکیٹ تھانہ، ان دونوں تھانوں کی حدود میں بے پناہ ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شریف آباد تھانے کے علاقے میں بھی بے پناہ جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اس پورے سب ڈویژن میں، اس پورے علاقوں میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب نے، خادم حسین رند صاحب نے، جو شریف آباد تھانے کے SHO ہیں، انہیں ان کی جو ہے وہ کرائم کنٹرول نہ کرنے پر ان کی پاداش میں اس کو جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا ہے، معطل اور ریورٹ بھی کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ بے قابو جو ڈاکو ہیں، جو ڈکیتی کی وارداتیں، نہ پولیس سے ان کو روک پا رہی ہے اور نہ ہی رینجرز۔ کھلے عام ڈکیتی کی وارداتیں، اسلحہ لے کر گھومتے ہیں، مطلب اکیلا گھوم رہا ہے، 2 بندے 3 بندے، مطلب مسلسل جو ہے وہ اسلحہ لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اور رینجرز کے دستے جو ہے وہ مین روڈز پر کھڑے ہوتے ہیں، گشت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکو ان کو چکمہ دے کے گلیوں میں وارداتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی مین روڈ پہ ہوگا وہ بالآخر اپنے گھر کے لیے یا ویسے گلی میں تو جائے گا، تو بس وہاں پر ان کے لیے وہ ترنے والا ثابت ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو وہ لوٹ لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لیاقت آباد B ایریا میں ایک گجر نہاری والے ہیں، بڑے مشہور۔ پہلے یہ دودھ کا کام کرتے تھے، اب انہوں نے نہاری کی دکان، ہوٹل کھولا ہے اور کافی چلتا بھی ہے ان کا ہوٹل۔ اور میرے خیال سے جو اس پہ جو ہے وہ دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہاں پر رات گئے دیر تک جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں سے نہاری کھاتے ہیں یا جو بھی کھانے پینے کا وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈاکو جو ہے، بہت سارے چائے کے ہوٹل بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رات میں جو پختونوں کے جو ہوٹل ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جو چائے کے، کوئٹہ چائے والے ہیں، دیگر وہاں سے جو ہے ڈکیت نکلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گجر جو ہے وہ نہاری والے ہیں، یہ نہاری میں ان ہوٹل پہ بیٹھ کے رات گئے تک کھولتے ہیں، اور وہاں سے ڈاکو اپنا کھا پی کے اطمینان سے جو تازہ دم ہو کر ڈکیتی کے وارداتوں کے لیے نکلتے ہیں، اور اپنے پیسے خرچ کیے ہوئے جو گجر نہاری پہ خرچ ہوتے ہیں وہ ریکور بھی کرتے ہیں۔ تو ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث افراد کا تعلق بھی اسی علاقے سے بتایا جا رہا ہے، جو کہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لیاقت آباد میں B ایریا میں گجر نہاری والے ہیں، وہاں پر ایک فٹنس کلب ہے جس کی CCTV فوٹیج ہم کو موصول ہوئی ہے۔ یہ ایکسکلوسیو جو ہے وہ فوٹیج ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ہے وہ دروازہ کھلا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو بھی ہو اس میں الیکٹرانک جو ہے وہ لاک ہونا چاہیے دروازے پر، اور اس پہ جو ہے وہ ایسا سسٹم ہو کہ اوپر سے یا تو دیکھ سکیں، یا کیٹ آئی لگی ہوئی ہو یہ وہ دیکھیں، یا ٹیلی فون کا ایسا سسٹم لگائیں کہ اوپر اور نیچے رابطہ کر سکیں۔ لیکن یہ وارداتیں اس طرح رکنے والی نہیں ہیں جب تک پولیس اور رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ان پر آئینی ہاتھوں سے نہیں نپٹیں گے۔ تو اب دیکھیں نئی حکومت آنے والی ہے، الیکشن ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو اکثریت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں بننے والی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ بھی جو ہے وہ نئے آئیں گے، وزیر داخلہ بھی آئیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر کابینہ بھی ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کس طرح سے حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کہ کراچی، خاص طور سے سندھ کے شہری علاقوں میں، اور خاص طور سے کراچی میں جو کہ یہ ہب ہے، یعنی کہ اکنامک ہب ہے، یہاں سے پورا جو پیسہ ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، اور پورا سندھ بھی اس سے چلتا ہے۔ پاکستان کی بھی بہت بڑی جو ہے وہ معاملات اسی کے پیسے سے کراچی سے پورے ہوتے ہیں، لیکن کراچی کے جو عوام ہیں ان کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پولیس پر اور رینجرز پر جو ہے وہ اخراجات ہوتے ہیں اور فنڈز استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر صورتحال یہی ہے تو کرائم کنٹرول اگر نہیں ہو پا رہا تو کیا فائدہ کہ عوام کے جو خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس ادا ہوتا ہے اور اس ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو اگر وہ جن کا جو کام ہے وہی نہ کر پائیں
تو پھر بیکار ہے یہ ساری ایکسرسائز۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ لے کر جو ہے وہ یہ ڈاکخانے کے قریب جو میں نے بتایا آپ کو کہ B1 ایریا میں یہ جم ہے، اور یہاں پر یہ یعنی کہ وہ ڈاکو دروازہ کھلا تھا، وہ اوپر گیا ہے، اوپر سے جو ہے وہ ایک بندہ ایکسرسائز کر کے باڈی بلڈر ایک نیچے کی طرف آ رہا تھا، اس کو وہیں اس نے جو ہے نا چیمبر کی گولی اپنا پستول، اور اس کو کہا کہ جو بھی ہے نکال دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف جو ہے وہ والیٹ ہے اپنا، اس نے قیمتی موبائل فون جو ہے وہ چھپا لیا اور نہیں بتایا کہ میرے پاس قیمتی موبائل فون بھی ہے، تو وہ اس سے بچ گیا، تو اس کا وہ والیٹ ہی لے کے جو ہے وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلح لوگ کھلے عام اسلحہ لگا کر گھوم رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہے، رینجرز خاموش بیٹھی ہے، اور گلیوں میں وارداتیں جو ہے وہ دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت تو اصل میں جو ہے وہ IG سندھ کو بھی ہے، نگراں وزیر اعلیٰ کو بھی ہے، نگراں وزیر داخلہ صاحب جو اب تک کچھ نہیں کر پائے سکے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ان کا تو کردار ہی پورے جو ہے نگراں دور حکومت میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ IG سندھ ہیں، ایڈیشنل IG کراچی ہیں، تینوں زونل DIGs ہیں، اور خاص طور سے DIG CI ہیں، جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اسی طرح کی جو وارداتیں ہیں ڈکیتی کی اور بہت جو بڑی بڑی جو مطلب کرائم ایکٹیویٹیز ہیں جو ڈاکوؤں کی جانب سے کی جاتی ہیں، ان کی روک تھام کرنا جو ہے وہ اصل میں CIA SIO کی بھی ذمہ داری ہے اور DIG CIA کی بھی ذمہ داری ہے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔